بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول وادی موت کا اگلا حصہ۔ شہروز نے سر جھٹک کر شاور کی طرف دیکھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو شاور؟ شہروز نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کا علم تمہیں اور اس قاتل ناخدا کو ہوگا۔ شاور کا لہجہ بہت جارحانہ تھا۔ تمام افراد صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ شہروز ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ کسی کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہیں۔ کون شاور کا حامی ہے؟ منوچر نے شاید یہ مکالمہ نہیں سنا تھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اپنے الفاظ واپس لے لو شاور، اس نے گڑا کر کہا۔ نہیں، میں جو کچھ بھی کہا میں واپس نہیں لوں گا، شاور نے فوراً جواب دیا۔ بھلا میں اپنے الفاظ کیوں واپس لوں؟ کیا منوچر نے ہمیں موت کے چنگل میں نہیں پھنسایا؟ کیا اس جزیرہ مرگ پر ہمیں موت کے منہ میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا اس نے اپنا جہاز تباہ نہیں کیا؟ اگر یہ پاگل پن کا مظاہرہ نہ کرتا تو ہم کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ شاور کے دلائل میں جو وزن تھا اس کا احساس شہروز کو بھی تھا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس وقت صرف اور صرف فرض ہی ہر دلیل پر بالاتار ہے۔ وہ فرائض سے انحراف کرنے والی کسی بھی ہستی کی راہ میں حائل ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے شاور سے دوستی کا خیال ترک کر دیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاور بغاوت کر چکا ہے۔ میں تمہیں ایک بار انتباہ کر رہا ہوں شاور، اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تم اپنے اوپر سنگین الزامات کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے الفاظ واپس لے لو۔ تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں تمہیں عہدے سے معزول کرا کے ساتھ رکھنے پر کپتان کو آمادہ کر لوں گا۔ اب تم یا تو اپنے الفاظ واپس لو یا پھر نتائج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تمہارے حکم کو بجا لاؤں میں، شاور گرا کر بولا۔ پھر اچانک اور دوسروں کی طرف پلٹا اور اس نے منوچر کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص کو دیکھو لوگوں اور یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اتنا بڑا مجرم دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ ہمارا کپتان ہے۔ اور تم، وہ شہروز کی طرف پلٹا، اور تم نے منوچر سے حکم دلوایا کہ ہم لوگ اس عورت کی حفاظت کریں۔ تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم اس حسین عورت کو اپنے ساتھ رکھو اور ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دو کہ یہ عورت ہمیں آدم خوروں کی خبریں دیتی ہے۔ لیکن سنو، یہ عورت تمہارا وہ حشر کرے گی کہ تم زندگی بھر اگر زندہ رہے تو اپنے زخم چاٹتے رہو گے۔ سنو لڑکو، وہ ملاحوں کی طرف پلٹا، ان کی سازش یہ ہے کہ ہم سب جمیل اور نبی بخش کی طرح مر کھپ جائیں، پھر یہ اور یہ عورت دونوں ان شیطانوں کی بستی میں جا کر عیاشی کرنے لگیں۔ انوار بہت زور سے دھاڑا۔ ایک پل کو تو ایسا لگا کہ جیسے وہ شاور پر حملہ کر دے گا۔ انوار، شہروز چلایا، تم الگ رہو، نوید لڑکے کو سنبھالو۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا انوار، شاور نے غیر معمولی طور پر صفائی پیش کی۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ منوچر نے اس طرح پوچھا جیسے اس نے ابھی کچھ سنا ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو شاور؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم قاتل ہو۔ شاور کا لہجہ پھر بلند ہو گیا۔ اور تمہارا یہ ساتھی بھی جسے آدم خور حسینہ سے پیار ہے، قاتل ہے۔ منوچر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینج کر شاور کی طرف بڑھنے لگا۔ شاور حقارت سے مسکراتا رہا، لیکن شہروز نے منوچر کو تھام لیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نااہل خبیث کپتان۔ شاور دھاڑا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پستول کی طرف رینگ گیا۔ اب تم کسی کو قتل نہیں کرا سکو گے منوچر، اس نے سنگین لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ اس نے پستول نکال ہی لیا۔ غالباً اس نے منوچر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اچانک ہی پستول ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پستول پر شہروز کے پستول کی گولی لگی۔ شاور ڈگمگا کر رہ گیا، لیکن اس نے بڑی پھرتی سے خود کو سنبھالا اور شینا کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ اس نے دوسرا پستول بھی نکال لیا۔ شہروز دائیں طرف سے اس کی طرف بھاگا، لیکن اسی لمحے شاور نے فائر کر دیا۔ شہروز کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے کا دایاں حصہ چھیل دیا ہو۔ پھر شینا ایک چیخ مار کر اس کی طرف لپک آئی۔ شاور کی گولی نے کمپٹی کے قریب والا حصہ چھیل دیا جس سے اب خون بہہ رہا تھا، لیکن شہروز نے ابھی تک اپنے دوسرے پستول سے گولی نہیں چلائی تھی اور یہ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اب شاور کے سامنے تھا۔ شہروز کے دل نے کہا کہ گولی چلاؤں اور اس باغی کو ختم کر دوں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مخالف نہتا ہے۔ شاور کا دایاں ہاتھ خون آلود تھا، لیکن شہروز کی پہلی گولی کے باعث پستول اس کے ہاتھ میں پھٹنے کے بعد دور جا گرا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، شہروز نے حکم دیا۔ شاور اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس بار شہروز کو غصہ آ گیا۔ شاور کی آنکھیں شہروز کے پستول کی نال پر گھڑی ہوئی تھیں۔ شاور آہستہ آہستہ اٹھ گیا۔
پستول پھینک دو، شہروز نے گھرا کر کہا اور شہور کا دوسرا پستول بغیر آواز کے دوسری طرف گر گیا۔ اب منوچر کو فیصلہ کرنا ہے، شہروز نے سوچا۔ اس نے یہی بات منوچر سے کہی، لیکن اس کی نظر شاور پر جمی رہی۔ منوچر اب بھی شاور کو گھور رہا تھا۔ شاید وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، کیا تم اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہو؟ منوچر اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اب تمہیں جانا پڑے گا شاور، اس نے سنگین لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ شاور کی آواز عجیب سی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں جانا ہوگا شہروز۔ منوچر نے اس کی آستین پکڑ لی، مگر شہروز نے غصیلے انداز میں چھڑا لی۔ میں اسے قتل نہیں کروں گا، شہروز نے کہا، لیکن اسے جانا ہوگا۔ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیا میں اسلحہ ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ شاور نے سکون کی سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، لیکن صرف چھرے لے کے جا سکتے ہو، بارود نہیں، شہروز نے کہا اور پھر نوید کی طرف پلٹا۔ تم اس کی اچھی طرح تلاشی لوگے نوید، اچھی طرح۔ شاور کی جیب میں بارود نہیں، صرف گولیاں تھیں۔ میں تمہیں خوراک میں سے تھوڑا حصہ دوں گا، پستول بھی، لیکن بارود نہیں ملے گا، مگر یہ تم مجھے قتل کرنے کے مترادف ہوگا، شاور نے شہروز کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری پوری بات ہونے دو، شہروز نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس وقت بارود نہیں دوں گا، لیکن جب ہم یہ جگہ چھوڑیں گے تو تم یہاں واپس آنا، تمہیں بارود رکھا ہوا مل جائے گا، اس درخت کے نیچے دفن۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا جس سے خود شہروز خوفزدہ تھا، لیکن بہرحال اس مرحلے سے بھی گزرنا تھا۔ تب ہی اسے علم ہونا تھا کہ وہ کتنا مقبول ہے۔ لڑکو، اس نے گھمبیر لہجے میں سب کو مخاطب کیا، تم میں سے کوئی شاور کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ ایک پل گزر گیا، دو افراد کے پہلو بدلنے جیسی آواز سنائی دی، لیکن کوئی بھی۔ میں کہتا ہوں آگے نہیں بڑھا۔ اختر شاور کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا اور اس کی نظریں زمین پر ہی گھڑی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تنہا جاؤ گے شاور، شہروز نے سکون کی ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ساتھ ہی اسے شاور سے ہمدردی کا احساس بھی ہوا۔ اس خطرناک جزیرے پر زندگی کے لیے تنہا جدوجہد کرنا بہت مشکل بات تھی۔ یہ شیطانوں کا جزیرہ تھا۔ نوید، شاور کے پستول اٹھا لو، شہروز نے حکم دیا۔ نوید نے وہ پستول دائیں ہاتھ میں لے لیا جو شاور نے شہروز کے حکم پر گرایا تھا، اور دوسرا پستول جو شاید گولی لگنے سے ناکارہ ہو گیا تھا دوسرے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ پھر شہروز نے رمفو کو ہدایت کی کہ وہ ناکارہ پستول کو مرمت کر دے۔ اب ذرا انہیں آزما کر دیکھو، شہروز نے نوید کو حکم دیا۔ پستول فائر کے قابل ہو گیا تھا۔ اب بندوق آزماؤ، شہروز نے ہدایت کی، لیکن ساتھ ہی وہ چوکس ہو گیا کیونکہ وہ اس وقت کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ بندوق کا رخ درخت کی طرف رکھو، اس نے کسی خفیہ خوف کے اظہار کیے بغیر ہدایت دی۔ جناب، نوید نے بندوق کا رخ درخت کی طرف نہ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ ایک موہوم سا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ درخت پر فائر کرنے سے بارود ضائع ہوگا، نوید نے عجیب سے الفاظ میں کہا۔ کیوں نہ اس بندوق کو اسی شخص پر آزما کر دیکھ لیا جائے؟ شاور ایک لمحے کے لیے کام کر رہ گیا۔ اس نے پہلے نوید پھر شہروز کو دیکھا۔ نہیں، شہروز نے سوچتے ہوئے کہا، یہ مناسب ہوگا کہ تم زمین پر فائر کر دو۔ نوید نے برا سا منہ بنا کر لبلبی دبا دی، مگر بندوق نہ چلی، لیکن دوسری کوشش کامیاب رہی۔ ٹھیک ہے، اب پستول اور بندوق نوید کے سامنے رکھ دو، شہروز نے کہا۔ انوار، اس نے لڑکے کو آواز دی، شاور کے حصے کا گوشت اور بسکٹ لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ خوراک آنے کے بعد اس نے نہایت سنجیدگی سے شاور کی طرف دیکھا اور کہا، اپنا سامان اٹھا کر چلتے بنو شاور، اگر تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے تو ہم سے زیادہ فاصلہ رکھنا۔ خدا حافظ۔ اس نے بڑے خلوص اور نیک نیتی سے اسے خدا حافظ کہا تھا، لیکن شاور نے اگلے ہی لمحے اس کی نیک نیتی کو برباد کر دیا۔ تم پچھتاؤ گے شہروز، شاور نے گھرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں اور لہجوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ پھر وہ منوچر کی طرف پلٹا۔ تم بھی دوسروں کی طرح یہیں مرو گے اور تمہاری لاش سڑ جائے گی۔ دفع ہو جاؤ، شہروز نے چلا کر کہا۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس وقت شہروز غصے سے کانپ رہا تھا۔ شاور جھکا، اس نے تیزی سے سامان اٹھایا اور چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد شہروز نے سب سے پہلے اس مقام کو ایک کیمپ کی طرح منظم کیا۔ اس جگہ دو راستے تھے، ایک وہ راستہ تھا جس سے شینا انہیں یہاں لائی تھی، اور دوسرا ساحل کی طرف چڑھائی طرف سے آتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کیمپ پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑ سکتی، لہٰذا انہوں نے دونوں راستوں پر نوید اور شمشاد کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد وہ انوار اور شینا کے ساتھ ساحل کی جائزہ لینے لگے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس سے گمان تھا کہ اس جہاز کا کوئی ٹوٹا پھوٹا حصہ مل ہی جائے گا، اور یہ بھی خیال تھا کہ کشتی بھی کہیں آس پاس مل سکتی ہے۔ یہ تلاش صبح تک جاری رہی، لیکن اس کا نتیجہ نمکین گوشت کے چند ٹکڑوں اور ٹوٹے ہوئے تیر جیسی چیزوں کی شکل میں سامنے آیا۔ دوپہر تک جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی کام کی چیز نہیں ملے گی تو مایوسی نے اسے گھیر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا نئی کشتی بنائی جا سکتی ہے؟ اس کام کے لیے انہیں کسی ایسی خفیہ جگہ کی ضرورت تھی جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔
سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ اتنے دن پوشیدہ رہ سکتے ہیں کہ جب درخت کاٹیں تو جنگلیوں کی نظر ان پر نہ پڑے۔ اس صبح اس نے ایک ایسی جگہ دیکھی جو پیالے نما تھی، جہاں وہ کام بھی کر سکتے تھے اور اپنا دفاع بھی، لیکن پھر ایک اور خیال آیا کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے جزیرے کے کمین گاہ بنا لیا جائے۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ کشتی چوری کر لی جائے؟ شینا، اس نے آواز دی، کیونکہ وہ انوار کے ساتھ کچھ آگے نکل گئی تھی۔ انوار نے شرمیلے انداز میں شینا کو کوہنی سے ٹھوکا دیا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسے واپس لے آؤ انوار، اس نے کہا، میں ایک تجویز پر غور کر رہا ہوں۔ شینا جلد ہی اشاروں کی مدد سے اس کو کافی سمجھ گئی تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے شہروز نے ریت پر ایسی کشتی کی تصویر بنائی تھی جو اس نے گاؤں میں دیکھی تھی۔ یہ کشتی 25-30 فٹ چوڑی تھی اور اس قابل تھی کہ اس میں سمندر کا سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کیا کشتی اس کا سامان بھی سنبھال سکتی ہے۔ شینا نے سر ہلاتے ہوئے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ بتا رہی تھی کہ انہیں کشتی میں کس طرف سفر کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کیمپ میں واپس آ گئے، جہاں اب شمشاد کی جگہ حشمت نے اور نوید کی جگہ اختر نے لے لی تھی۔ اب تک جنگلیوں کی تانگ جھانگ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی شاور نے اس طرف کا رخ کیا تھا۔ میرا خیال ہے شاور اب یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں نوید، شہروز نے سرگوشی کی، وہ ذہین آدمی ہے اور کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ نوید نے شینا کے بارے میں پوچھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، اس نے ہماری مدد بھی تو کی ہے، نوید نے کہا۔ ہاں، کیا آپ کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہیں؟ نوید نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، اور پھر رمفو نے اچانک ہی اپنی رائے دینے کا فیصلہ کیا۔ شاہور کی نظریں اسی پر تھیں، اور یہ بات میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورتوں کا بڑا رسیہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس عورت کے لیے آس پاس منڈلا بھی رہا ہو۔ شہروز وہاں سے ہٹ گیا تو نوید نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، کاش شہروز صاحب اسے گولی مارنے کا حکم دے دیتے یا مجھے نہ روکتے۔ سنو، اس کا لہجہ بڑا دھیما ہو گیا۔ رمفو بھی اس کے قریب آ گیا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ رمفو میری جگہ ڈیوٹی دینے کے لیے کتنا بے چین تھا؟ ہاں، میں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن کیوں؟ میرا خیال ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا تھا، رمفو نے جواب دیا۔ مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ رمفو نے پوچھا۔ اختر بہت چالاک ہے، وہ ڈیوٹی پر رہنے کے بہانے شاور کو بارود فراہم کر سکتا ہے، اور ہاں، کیا واقعی وہ ایسا کر سکتا ہے؟ سوال یہی ہے، نوید نے اپنا گال کھجاتے ہوئے کہا۔ شہروز منوچر کے ساتھ ایک درخت کے نیچے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ دونوں کے ہاتھ گودوں میں تھے۔ منوچر کی پتلون مٹی سے آلود تھی، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جیکٹ ایک طرف پڑی ہوئی تھی، اور وہ شکست خوردہ جنرل لگ رہا تھا۔ تمہیں کشتی کا کچھ پتہ ہے چلا شہروز؟ اس نے بہت دیر بعد پوچھا، اور جواب نہ ملا تو وہ خود ہی بولا، ایسی کوئی بات نہیں، امید باقی ہے۔ شہروز نے اس کو تسلی دی۔ امید؟ منوچر نے اپنا رومال سوجی ہوئی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، میں تو اس لفظ کا مطلب ہی بھول چکا ہوں۔ نہیں، کوئی امید نہیں شہروز، ہم ایک کشتی تو حاصل کر سکتے ہیں۔ کشتی؟ منوچر نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم معمولی کشتی میں پورٹ نیکسن کا سفر کریں گے؟ نہیں جناب، پورٹ نیکسن بہت دور ہے، پھر جھیل میں کشتی چلانا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ سمندر تک پہنچنے کی بات تو بعد میں آئے گی۔ آپ میری بات تو سنیں، شہروز نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ میں یہ تجویز پیش کر رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی کشتی حاصل کر لیں جو ہمیں اس جزیرے سے دوسرے جزیرے تک لے جا سکے۔ آتش دان سے نکل کر آگ میں کود پڑیں۔ منوچر شاید پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ آپ پوری بات تو سنیں۔ اس بار شہروز کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ کیمپ میں موجود 2 افراد تک اس کی آواز پہنچ گئی، اور وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ منوچر نے پھر سر جھکا لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی کشتی مل جائے جو ہمیں ایسے جزیرے پر لے جائے جہاں بڑی کشتی بنانے کے لیے لکڑی موجود ہو۔ میرے ذہن میں وہ کشتی موجود ہے جو ہم نے یارک کے قریب دیکھی تھی۔ بادبان والی کشتی؟ جی ہاں، اس کے بادبان کھلے تھے۔ لڑکی کو تمہاری اس سوچ کا علم ہے؟ منوچر نے سر اٹھا کر پوچھا۔ جی ہاں، وہ جانتی ہے۔ تم اپنے ساتھ کسے لے جاؤ گے؟ سب سے پہلے تو میں چوری چھپے خود جا کر ایک بار کشتی کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ میں پہلے ساتھ لڑکی کو لے جاؤں گا اور انوار بھی میرے ساتھ ہوگا۔ لڑکی کو؟ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ جانے کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن انوار تو ابھی بچہ ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ بہت پھرتیلا اور ذہین بھی ہے، لڑائی بھڑائی میں بھی کام آ سکتا ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آئندہ انوار اور شینا کو ساتھ ساتھ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ تم کب جاؤ گے؟ منوچر نے پوچھا۔ کل صبح سویرے۔ اور ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہروز بیدار ہو گیا۔ اس نے شینا اور انوار کو بھی اٹھایا، چند بسکٹ کھائے، گوشت ساتھ لیا، اور جو ہی دن کی روشنی نے طلوع ہونے کے لیے مشرقی آسمانوں پر گلال پھینکا، وہ اپنی ہتھیار اٹھا کر کیمپ سے نکل گئے۔
مطلع جزوی طور پر ابر آلود تھا، ہوا بہت کم تھی، جبکہ وادیوں میں تو برائے نام تھی۔ پہلے چند گھنٹوں میں شہروز نے دوبارہ پڑاؤ کا حکم دیا اور آرام کیا۔ پھر چلتے چلتے سورج ان پر آگ برسانے لگا۔ ان کے ہر طرف کیڑے مکوڑے، مکھی اور مچھر تھے۔ زیریں حصوں کے دوران مچھر انہیں بھنبھوڑتے رہے، جہاں کھلے ٹیلوں پر ان کے قدموں کی وجہ سے دھول اور مٹی اڑتی رہی۔ ایک چڑھائی پر چڑھتے ہوئے کسی پتھر سے ٹکرا کر شہروز کی کوہنی زخمی ہو گئی۔ اس نے فوری طور پر رومال باندھ لیا، مگر ایک ہی گھنٹے میں کوہنی بری طرح سوج گئی اور اس میں درد ہونے لگا۔ وہ باحفاظت گاؤں کے قریب تر پہنچا جاتا تھا تاکہ کسی جگہ لیٹ کر کشتی کا جائزہ لے سکے، لیکن ابھی وہ گاؤں سے کچھ ہی دور تھے کہ اچانک جنگلیوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس کا پہلا اشارہ شینا نے ہی دیا۔ حسب معمول وہ رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ ناریل کے درختوں کے جھنڈ میں سبزیوں کے باغ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک شینا کسی چپکلی کی طرح زمین سے چپک گئی۔ شہروز نے بھی اس کی تقلید کی اور ساتھ ہی انوار کو بھی گھسیٹ لیا۔ شہروز ابھی تک دشمنوں کو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس نے اپنے دونوں پستول نکال لیے۔ چند منٹ بعد شینا کمر تک گھاس میں اٹھی اور شہروز کو واپسی کا اشارہ کیا۔ وہ انہیں لے کر گھنے درختوں میں آ گئی، جہاں پہنچ کر اس نے یہ واضح کیا کہ اب انہیں دن کا باقی وقت یہاں پر گزارنا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا وہ یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں۔ خود کسی ہرن کی طرح دوڑ گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سبز ناریل تھے۔ انہوں نے پرسکون انداز میں گوشت کھایا اور ناریل کا پانی پیا۔ اس کے بعد شینا اور انوار لکیروں کی مدد سے باتیں کرنے لگے اور وہ اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دن کی روشنی ختم ہونے سے قبل اوپر ٹیلے پر جا کر تمام تر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہے، لیکن شینا سمجھ نہیں پا رہی تھی، حتیٰ کہ انوار اس کی بے بسی پر ہنسنے لگا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو یہ دیکھ کر کہ آپ تو بہت اچھے مصور بن گئے ہیں؟ انوار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے شینا، ابھی میری بات سمجھ رہی ہے؟ شہروز نے شینا کی طرف دیکھا اور مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہو، شہروز نے جھنک کر کہا۔ میں تم دونوں کی زنجیروں میں باندھ کر قید کرنے کا حکم دوں گا، مگر شینا کو قید مت کرائیے گا جناب، ورنہ آپ اس ٹیلے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیسا ٹیلا؟ وہ گاؤں سے بالکل قریب والی پہاڑی۔ شہروز کو احساس تھا کہ اگر شینا اس کی بات نہیں سمجھتی، لیکن ان کا ایک حصہ ضرور ہے۔ وہ ناریل کے ٹکڑے توڑ توڑ کر کسی گھریلو عورت کی طرح انہیں دے رہی تھی۔ اس وقت وہی لیڈر بھی لگ رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ اپنی کمین گاہ سے نکلے اور اسی راستے پر چل دیے جس کو چھوڑ کر ادھر آئے تھے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں شہروز نے شینا کو بچایا تھا۔ یہاں سندل کے درخت، جن کو شینا یاسی کہتی تھی، کٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسی کھائی سے گزرے جہاں مچھروں کے دل ان سے لپٹ گئے۔ شہروز کو اپنی پنڈلیوں اور کلائیوں میں سوزش محسوس ہونے لگی۔ انوار کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ گرتے پڑتے چلتے رہے، لیکن جلد ہی شینا کو ان کی حالت کا اندازہ ہو گیا تو وہ انہیں ایک میدان میں نکال کر لے آئی۔ یہاں ٹخنوں تک پانی تھا۔ وہ رات کا دھندلکا چھانے کے وقت اس پہاڑی پر پہنچے۔ شہروز اب زیادہ تیزی سے چلنے کے لیے شینا کو اکسا رہا تھا۔ وہ انہیں ایک پہاڑی کے کگر پر لے کر چلے گئی جہاں نیچے درختوں سے ڈھکا ایک ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ شینا نے سر ہلاتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا۔ شہروز مطلب سمجھ کر اس سے نیچے اترنے لگا۔ اب وہ صنوبر کے درختوں سے ایوا کے درختوں کی طرف لپک رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے انوار کو شینا کے ساتھ ٹہلنے کی ہدایت کی اور پھر خود پیٹ کے بل لیٹ کر کھسکنے لگا۔ وہ اس وقت تک آگے کھسکتا رہا جب تک ساحل کا خم اور گاؤں کا اگلا حصہ نظر نہیں آنے لگا۔ یہاں سے مکانوں کی روشنیاں بھی نظر آ رہی تھیں اور دھوئیں کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کشتی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور جب کشتی نظر آ گئی تو اس نے ایک طویل سانس لی، کیونکہ یہ کشتی اس کی یادداشت کے برخلاف زیادہ لمبی تھی۔ اس کے پلیٹ فارم پر بادبان اور لکڑیوں کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک حصہ میں پتوار تھے۔ یہ کشتی اس کشتی سے زیادہ بہتر تھی جس کا تصور وہ لے کر آیا تھا۔ انوار، اس نے سرگوشی جیسی آواز میں پکارا، اور انوار شینا کو چھوڑ کر شہروز ہی کے محتاط انداز میں اس تک پہنچ گیا۔ لیٹ جاؤ، شہروز نے سرزنش کی، ابھی کچھ روشنی ہے اور ہم نیچے سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انوار لیٹ گیا تو اسے بھی کشتی نظر آنے لگی۔ وہاں 3 کشتیاں ہیں جناب، انوار نے دھیرے سے کہا۔ ہماری کون سی ہے؟ بڑی والی۔ کیا آج رات ہی چلیں گے؟ انوار بچوں کی طرح پرجوش لگ رہا تھا۔ نہیں، اگرچہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن ہمیں کشتی پر قبضے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ کشتی بہت بھاری ہے اور اسے پانی میں لے جانا ذرا مشکل ہوگا۔ جی ہاں، انوار نے سر ہلایا، سمندر سے اس کا فاصلہ بھی کافی ہوگا۔ ہم اسے سمندر میں کس طرح ڈالیں گے جناب؟ درختوں کے ان کٹے ہوئے تنوں کی مدد سے جو کشتی پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مزید 3 افراد کی ضرورت ہوگی جو بالکل خاموشی سے کام کر سکیں، پھر کشتی کو کیمپ والے ساحل کے قریب لے جائیں۔
جہاں ہر ایک کو تیار رہنا چاہیے. ذرا سی بھی تاخیر مناسب نہیں ہوگی. فکر مت کرو انوار، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کیا اب واپس چلیں؟ نہیں، ہم رات یہیں گزاریں گے اور صبح ہوتے ہی واپس چل دیں گے. تم ذرا جا کر شینا کو یہاں لے آؤ. اس کا نام لے کر کونی سے ٹھکا دینا اور میری طرف اشارہ کرنا. انوار جوں جوں اس کے قریب سے ہٹا، گاؤں میں دور کہیں ڈھول بجنے لگا. ڈھول بجنے کی آواز بے ترتیب نہ تھی، اس میں ایک خاص ردم تھا، بھاری پن تھا. غالباً کوئی بڑا ڈھول لکڑی کے بھاری ٹکڑے سے بجایا جا رہا تھا. یہ آوازیں سن کر ساحل کے درختوں پر پناہ گزین پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑنے لگے. شہروز انہیں اس وقت دیکھتا رہا جب تک ان کی ٹولی اس کے اوپر سے نہیں گزری. اس نے ایک بار پھر کشتی کی طرف دیکھا، تب بھی اس کے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی. شینا، اس نے سرگوشی کی. نہیں، شینا نہیں ملی جناب. انوار کی آواز آئی تھی. میں اسے ہر جگہ دیکھایا، پکارا بھی، لیکن وہ نہیں ملی. کیا؟ شہروز اچھل پڑا. جی ہاں، وہ غائب ہو گئی ہے، اور ہمارے ہتھیار وہ سب وہیں موجود ہیں، انوار نے جواب دیا. جس پر شہروز سر جھٹک کر واپس ڈینگنے لگا. اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں وہ شینا کو چھوڑ کر گیا تھا. تبل کی آواز اب بھی آ رہی تھی. تم نے اس کی تلاش کے دوران کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی انوار؟ شہروز نے اس سے پوچھا. نہیں جناب. جب تم دونوں یہاں بیٹھے تھے تو وہ بے چین سی نظر تو نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، بس وہ ایک دو بار مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی، اور میں بھی ایک دو دفعہ جواب میں مسکرایا تھا. شہروز وہیں بیٹھ گیا. یہ صورتحال غیر متوقع تھی. مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، وہ سوچنے لگا. شاید جنگلیوں نے اسے مخبری کے لیے بھیجا تھا، اور اب جب کہ انہیں ہمارے راز معلوم ہو گئے ہیں وہ نکل گئی. تبل بدستور بج رہا تھا. ستاروں کی وجہ سے کچھ روشنی تھی، لیکن ابھی چاند یا قطبی ستارہ نمودار نہیں ہوا تھا. چلو، شہروز نے بندوق اور پستول اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا. کیمپ کی طرف. انوار سہما ہوا تھا. ہاں، لیکن شینا وہ چلی گئی لڑکے. لیکن اس طرح چلے جانا، اس سے زیادتی ہو گئی جناب. میں نے کہا نا کہ ہم واپس چل رہے ہیں جناب. انوار بہت سنجیدہ لگنے لگا. ہم اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ اسے قتل کر دیں گے. یہ کہتے ہوئے وہ شہروز کے سامنے ایسے ہو گیا جیسے وہ بالکل راہ روک رہا ہو. وہ ضرور واپس آئے گی، اور اگر ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے تو ممکن ہے دل گرفتہ ہو کر خودکشی کرے. انوار کو یہ تمام کوششیں رائے گاہ گئیں، کیونکہ شہروز واپسی کا فیصلہ کر چکا تھا. میں ہتھیار لے چلتا ہوں، تم بسکٹ اور گوشت اٹھا لو. یہ کہہ کر وہ چل دیا، اور انوار عجیب سے انداز میں اس کے پیچھے چل دیا. 1 گھنٹے بعد انہیں قطبی ستارہ نظر آیا تو وہ آرام کرنے کے لیے رک گئے. انوار اب بالکل خاموش تھا. کچھ کھاؤ گے انوار؟ شہروز نے پوچھا. نہیں شکریہ جناب. انوار کا لہجہ تھکا ہوا اور آواز بھرائی ہوئی تھی، جسے سن کر شہروز کو احساس ہوا اس نے انوار سے سخت لہجے میں بات کر کے زیادتی کی ہے، اور اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں نوک زبان سے الفاظ نہ پھسل سکے. نصف گھنٹے کے بعد وہ اس ٹیلے پر پہنچ گئے جس کے قریب کیمپ واقع تھا. پھر انہیں سمندر صاف نظر آ رہا تھا. کھاڑیوں میں جگہ جگہ سپیاں چمک رہی تھیں. باز کی چمک نظروں کو خیرہ کر رہی تھی. وہ کیمپ جانے والے راستے پر چلنے لگے. پھر اچانک ہی انہیں قدرے للکار سی سنائی دی. کون ہے؟ حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا. کیا آپ ہیں شہروز صاحب؟ یہ آواز نوید کی تھی. ہاں، انوار بھی ساتھ ہے. شہروز نے سکون کی سانس لی. خدایا شکر ہے آپ پہنچ گئے. نوید اچانک ہی سامنے آ گیا، اور اس کی حالت دیکھ کر شہروز اور انوار دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے. اس کے سر پر رومال بندھا ہوا تھا اور چہرہ بارود کے باعث سیاہ ہو رہا تھا، لیکن چال میں لنگڑاہٹ سی تھی. کیا ہوا نوید؟ شہروز نے تیز لہجے میں پوچھا. آج سہ پہر ہم پر حملہ ہوا تھا. باقی لوگ کہاں ہیں؟ شہروز کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوف کی لہر ترازو ہو گئی. پتہ نہیں، ممکن ہے کام آ گئے ہوں. صرف میں اور کپتان بچ نکلے. نوید پستول پیٹی میں تھا، ہاتھ میں بندوق تھی اور دوسری بندوق کندھے پر جھول رہی تھی. کپتان اب کہاں ہے؟ شہروز نے بے صبر پن سے پوچھا. پتہ نہیں میں نے آخری بار انہیں دیکھا تو وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. خدایا رحم. شہروز کا دل بھر آیا. حملہ کس وقت ہوا تھا نوید؟ 3 بجے کے قریب. نوید نے طویل سانس لے کر جواب دیا. وہ ہر سمت سے آئے تھے اور میں کپتان کے ساتھ تھا. ہم ہتھیار دفن کر رہے تھے کپتان کے حکم پر، لیکن اب بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ حملہ ہو گیا اور کچھ ہتھیار حملہ آوروں کے ہاتھ لگ گئے. وہ جہاز ڈانی کے آلات بھی لے گئے. نہ جانے ان کا کیا کریں گے. مجھے ایک ٹائم کیپر پڑا ہوا ملا ہے. ہمارے پاس اب کیا بچا ہے نوید؟ شہروز نے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس کیا. بارود، بعض اوزار، گوشت، بسکٹ اور بندوقیں. انہوں نے ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. شاید وہ خوفزدہ تھے. میں اس راستے پر اسی وجہ سے آ نکلا تھا کہ مجھے آپ کی اس سمت سے آنے کی توقع تھی. ویسے بھی شاور اس راستے سے واقف نہیں.
کیا وہ واپس آیا تھا؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ جواب میں نوید نے سر ہلایا اور داڑھی کھجانے لگا۔ کیا اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا؟ نہیں، ورنہ ہم میں سے ایک ضرور مرتا، نوید نے جواب دیا۔ کاش آپ اس وقت اس کو گولی مار دیتے۔ انوار کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اس کا احساس شہروز کو بھی تھا، لہٰذا اس نے تسلی دینے کے لیے انوار کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لڑکی کہاں ہے جناب؟ نوید کو مان ہی احساس ہوا کہ شینا ان کے ساتھ نہیں۔ پتہ نہیں، شہروز نے گول مول سا جواب دیا۔ وہ لوگ اسے بھی تو ساتھ نہیں لے گئے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے پتہ نہیں۔ شہروز کا لہجہ شکستہ تھا۔ تب بھی انوار اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگا۔ شہروز اور نوید اسے تسلیاں دینے لگے، لیکن اب انوار کے آنسو بڑی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اندر چلیں جناب، نوید نے کہا۔ ممکن ہے ہمارے کچھ لوگ ان کے قیدی بن گئے ہوں، لہٰذا کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نوید کے پیچھے چل دیے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں شہروز صبح کے وقت منوچر کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تم کچھ دیر کے لیے سو جاؤ بیٹے، شہروز نے انوار کو شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ میں نوید کے ساتھ جاگتا رہوں گا، لیکن جیسے ہی آواز دوں فوراً ہی اٹھ کر تیزی سے پستول بھرنے لگنا۔ میں اپنی حالت پر نہیں رویا جناب، انوار نے سسکی لے کر کہا۔ مجھے تو اپنے ساتھیوں کا غم ہے، اور ساتھیوں کے غم میں رونا بزدلی نہیں، شہروز نے بہت محبت سے جواب دیا، بشرطے کہ وہ ساتھی جہازیوں جیسے جرت رکھتے ہوں۔ نوید نے لقمہ دیا۔ وہ قدرے دور کھڑا تھا، ہمارے بعض ساتھیوں میں جہازیوں والی جرت بھی تو نہیں تھی۔ انوار لیٹتے ہی سو گیا۔ پھر جب اس کی نیند گہری ہو گئی تو وہ دونوں درختوں کے سایوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے بتاؤ نوید، کیا تم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ شہروز نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ میں آپ کو تفصیل آغاز سے بتاؤں، نوید نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر شروع ہو گیا۔ صبح ہوئی تو منوچر یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ شہروز جا چکا ہے۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ شہروز نے کیا منصوبہ بنایا تھا، لہٰذا وہ گھبرایا ہوا کیمپ میں آ گیا۔ پھر نوید اور رمفو کے درمیان گفتگو سن کر احساس ہوا کہ شہروز کہاں گیا ہے۔ اس نے نہ جانے کیا کہا، نوید اور رمفو دونوں اس کی باتیں نہ سن سکے۔ پھر وہ چلا گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے کپتان کو ان پر اعتماد ہی نہ ہو۔ سورج چڑھا تو گرمی اور حبس بڑھ گیا، اور منوچر مزید تنہا ہو گیا۔ وہ ان کے قریب نہیں آیا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پستول اس کی پیٹی میں تھا اور بندوق قریب رکھی ہوئی تھی۔ نوید اس صورتحال سے اس وجہ سے بھی پریشان ہو گیا کہ منوچر بار بار اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوید نے سوچا کیمپ سے دور تک جاؤں، لیکن وہ محض اس وجہ سے ساحل تک نہ گیا کہ نہ جانے منوچر اسے اس اقدام کو کس انداز سے دیکھے۔ پھر اچانک ہی منوچر نے حشمت کو مخاطب کیا، جس کو لوگ ریوڑ کی بھیڑ کہتے تھے۔ حشمت نگرانی کی ڈیوٹی سے ابھی فارغ ہوا تھا۔ وہ منوچر کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک ہی منوچر نے پستول کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب جناب؟ حشمت نے بڑے احترام سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں تم پر میری نظر ہے، منوچر نے گھوٹتے ہوئے جواب دیا، اور میں تمہیں ایک اور بات بتا رہا ہوں، حشمت نے یکے بعد دیگرے میں سب سے نبٹ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پستول واپس پیٹی میں رکھا، بندوق اٹھا لی اور ایک طرف چل دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد منوچر ایک بار پھر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نوید کو آواز دے کر بلایا، اور جب نوید اس کے قریب پہنچا تو کپتان نے پستول پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم کیا چاہتے ہو نوید؟ منوچر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں جناب، آپ نے مجھے طلب کیا تھا۔ ہاں، رمفو کو بلاؤ۔ منوچر کا لہجہ بدل گیا اور اگلے منٹ میں وہ پہنچ گیا۔ منوچر چند لمحوں تک انہیں گھورتا رہا، پھر اس نے گولہ بارود کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے منوچر کی ہدایت کے مطابق گولہ بارود کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ کھدائی کا زیادہ کام نوید کر رہا تھا۔ جب سامان گھڑے میں رکھ دیا گیا، نوید گھڑے کو مٹی سے بھرنے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اس وقت یہی سوچ رہا تھا، غالباً یہ بھی شہروز کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اسی اثنا میں منوچر نے رمفو کو کسی کام سے کیمپ بھیج دیا اور نوید مٹی ڈالنے لگا۔ اچانک ہی کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، شاید یہ حشمت کی آواز تھی۔ پھر گولی کا دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے بعد بندوقیں چلنے لگیں۔ نوید نے اپنی بندوق سنبھال لی اور منوچر پستول ہاتھ میں لے کر ٹیلے کی طرف بھاگنے لگا۔ نوید نے پلٹ کر دیکھا، شمشاد درختوں میں گولیاں چلا رہا تھا اور ہر طرف جنگلیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ نوید نے دوسری طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر شمشاد سے کچھ کہنا چاہا، مگر شمشاد اپنی جگہ پر نہ تھا۔ اچانک ہی منوچر نے رک کر پلٹتے ہوئے چلا کر نوید کو ہدایت کی کہ وہ ہر قیمت گھڑے کو بھر دے۔ یہ کہہ کر وہ پھر بھاگنے لگا۔ وہ ٹیلے کے قریب پہنچا تھا کہ کئی نیزے بردار جنگلی اس کے سامنے آ گئے۔ کپتان نے فوراً گولی چلا دی۔ اس کی پہلی گولی ایک جنگلی کے سینے میں لگی تو باقی جنگلی چیخنے چلاتے ہوئے بھاگ گئے۔
اسی اسنا میں نوید نے بھی بھاگتے ہوئے ایک جنگلی کی پیٹھ میں گولی مار دی۔ نوید اپنی بندوق بھرنے کے لیے نیچے جھکا جبکہ منوچھر ٹیلے پر چڑھنے کے لیے دوڑتا رہا۔ پھر جب نوید نے سر اٹھایا تو اس نے منوچھر کو ٹیلے سے واپس اترتے ہوئے دیکھا۔ خوف سے اس کی بری حالت تھی، پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ نوید بھاگو، اس نے چلا کر کہا، زندگی بچانے کے لیے بھاگ نکلو، ہم گھیرے میں ہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا بائیں طرف مڑ گیا۔ یہی آخری موقع تھا جب نوید نے اسے زندہ دیکھا تھا۔ نوید خاموش ہو گیا تھا اور شہروز زمین کو ریدتا رہا۔ کپتان کے فرار کے بعد میں گھڑے کی حفاظت کے لیے وہیں جم گیا۔ میں نے کوئی نصف گھنٹے تک انتظار کیا، اس کے بعد چیخو پکار کی آوازیں ختم ہو گئیں اور میں یہاں آ گیا۔ یہاں ہر طرف بندوقیں پڑی ہوئی تھیں، میں نے جمع کر لیں اور گھڑے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد میں اپنے لیے ایک فاضل بندوق نکال کر گھڑے کو پوری طرح بھر دیا۔ کیا وہ لاشیں لے گئے؟ شہروز نے سرسراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، مگر یہاں وہاں بہت خون پڑا تھا، اور یہ سارا خون صرف ہمارے آدمیوں کا نہیں ہو سکتا۔ شاور کب واپس آیا تھا؟ حملے سے پہلے۔ کیا وہ یہاں بھی آیا تھا؟ جی ہاں، نوید نے جواب دیا۔ کس لیے؟ اختر کے لیے۔ کیا اختر اس کے ساتھ چلا گیا؟ نہیں صاحب، وہ آخر تک وفادار رہا، اور شاید اختر کو اس باعث شاور نے قتل کر دیا۔ قتل؟ شہروز حیران رہ گیا۔ جی ہاں، اختر کی لاش پر گولی کا زخم تھا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ حملے کی ذمہ داری شاور پر ہے؟ ذرا وضاحت کرو نوید۔ میں صرف قیاس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں جناب، نوید نے جواب دیا۔ وہ اختر کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کا انکشاف رمفو نے اس وقت کیا جب وہ اس کی تلاش میں گیا۔ اختر اپنی جگہ پر تھا مگر مردہ۔ اگر کسی جنگلی نے اختر کو قتل کیا ہوتا تو وہ لاش ساتھ لے جاتا تاکہ کھانے کے کام آ سکے۔ اس طرح جنگلی بندوق اور گولہ بارود سے لے کر نہیں جاتا، جبکہ اختر کی یہ دونوں چیزیں غائب تھیں۔ شہروز ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ کیا آپ کشتی دیکھ آئے ہیں؟ ہاں۔ تو ہم اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ نوید کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں شاید، لیکن اب حالات مختلف ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں اپنے بارے میں، انوار کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ شہروز صاحب، نوید نے اسے یاد دلایا۔ میں جانتا ہوں نوید، لیکن ہماری ترکیب، ہر حکمت عملی ناکام ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ کشتی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ہم کشتی حاصل کر لیں تو پھر سفر کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ لڑکی کی غیر موجودگی میں راستہ تلاش کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ بیچ میں کھائی بھی موجود ہے۔ اوہ، کیا آپ کو علم نہیں کہ لڑکی پر کیا گزری؟ نوید نے پوچھا۔ نہیں۔ کیا اسے اغوا کیا گیا ہے؟ نوید اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خود فرار ہو گئی ہے۔ اس بار نوید نے ہنکارا بھرا۔ ویسے بھی یہ معلوم کیے بغیر یہاں سے چلنا مناسب نہیں ہوگا کہ کپتان زندہ ہے کہ مر گیا۔ چند لمحوں تک شہروز یوں ہی خلا میں گھورتا رہا۔ اسے یہ سب ناممکن سا لگ رہا تھا، خواب جیسا۔ ساتھی مر چکے تھے، ممکن ہے انہیں بھی کھا لیا گیا ہو۔ منوچر اور شینا لاپتہ تھے۔ شہروز کے سر میں درد ہونے لگا اور اس کے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نوید، میں 2 گھنٹے سے زیادہ آرام نہیں کروں گا۔ تم وقت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہو، لہٰذا ٹھیک 2 گھنٹے بعد مجھے اٹھا دینا۔ بہت بہتر جناب، اور خیال رکھنا شاور مسلح ہے اور اس طرف بھی پھر آ سکتا ہے۔ شہروز نے اسے خبردار کیا۔ اس کا جسم تھکا ہوا تھا، وہ لیٹ گیا اور سیدھا ہاتھ پستول پر رکھ کر سو گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک ہی نوید کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا اور وہ کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کسی کے قدموں کی آہٹ تھی جو کہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً گرے ہوئے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے بھری ہوئی بندوق سیدھی کی۔ انوار اور شہروز کی طرف دیکھا، وہ دونوں سو رہے تھے۔ پھر اسے کوئی متحرک سایہ نظر آیا۔ ممکن ہے شاور ہی ہو، نوید نے سوچا، لیکن جو ہی وہ متحرک سایہ زیادہ نظر آیا اسے یقین ہو گیا کہ وہ شاور نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائے کا بدن چاندنی میں چمک رہا تھا اور یہ تیل جسم پر لگانے کا نتیجہ تھا۔ کوئی جنگلی ہے، نوید نے زیر لب کہا اور لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ وہ پوری طرح تیار تھا، تبھی اچانک شینا سامنے آ گئی۔ وہ چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ لبلبی پر نوید کی انگلی کا دباؤ کم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، کیا وہ شہروز کو آواز دے کر بیدار کرے یا انتظار کرے؟ ویسے وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو وہ لڑکی کو گولی مار دے گا، اور اس طرح آواز سے شہروز خود بیدار ہو جائے گا۔ شینا کچھ لے کر بھی آئی تھی۔ ایک رسی سے بندھی ہوئی کوئی چیز اس کے سینے پر جھول رہی تھی۔ یہ سبز ٹوکری تھی۔ نوید نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس محاصرے کی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ شینا نے آواز دی۔ وہ فوراً باہر نکل آیا اور اس پر نظر پڑتے ہی شینا حیرت زدہ رہ گئی۔ چلو، نوید نے بندوق سے شہروز کی طرف اشارہ کر کے شینا کو حکم دیا۔ جو ہی شینا کی نظریں محو خوف شہروز پر پڑیں، اس کا خوف دور ہو گیا، لیکن کسی خوف کی بنا پر اس نے جھک کر شہروز کی سانسوں کی آواز سنی
اور پھر سر ہلاتے ہوئے ٹوکری اتار دی۔ اس کے وجود کا احساس ہوتے ہی شہروز بیدار ہو گیا اور اس نے پستول سنبھالا، مگر شینا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ سندل کی خوشبو کا احساس ہونے پر شہروز کو ایسا لگا جیسے شینا نے اس سے بے وفائی نہ کی ہو۔ شہروز، شینا نے نام لے کر اسے پھر لٹا دیا۔ اس وقت شہروز کو شینا کے دل کی دھڑکنیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اور پھر نوید کو کچھ دور جانا پڑ گیا تھا۔ وہ دو چاہنے والوں کے درمیان کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ نوید ان دونوں کو جگانے کے لیے آتا، شینا خود ہی بیدار ہو گئی۔ چاندنی اس کے بدن پر گر رہی تھی اور ہاتھی دان کا وہ نیکلس اس روشنی میں بھی چمک رہا تھا جس کو وہ پہنے ہوئے تھی۔ اگلی صبح شینا کو اپنے درمیان پا کر انوار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اس وقت پھر سو گئی تھی اور شہروز چوکیدار کے فرائض انجام دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا شہروز تک گیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور وہ بار بار شینا کا نام لے رہا تھا۔ شہروز مسکرا کر رہ گیا۔ ویسی لڑکی ہے بہت ہمت والی، نوید نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باسکٹ بھر کر پکا ہوا کھانا لانا واقعی بہت ہمت کی بات ہے۔ شینا کے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے مل کر شینا کا لایا ہوا کھانا کھایا، جس میں مچھلی کے قتلے، سرور بخش مشروب بھی شامل تھے۔ پھر بھی 4 روز کا کھانا بچ گیا، جسے شینا نے بڑے سلیقے سے کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر ٹوکری میں رکھ لیا۔ تم بہت خوش نظر آ رہے ہو نوید، شہروز نے نوید کو اٹھتے ہوئے اور ڈکار لیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بالکل، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہم ان کا اسی کھانے کی طرح صفایا کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد نوید اور انوار کیمپ میں دفن اسلحے پر نظر ڈالنے کے لیے چلے گئے تو شہروز شینا کے قریب بیٹھ کر جھیل میں طغیانی اور وہاں تک کشتی کو لانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس لیے ایک بار پھر لکیروں کا سہارا لینا پڑا۔ شینا نے ایک لکیر کھینچ کر اسے بتایا کہ جھیل میں راستہ کہاں سے نکلتا ہے۔ اس نے جس راستے کی نشاندہی کی تھی وہ شمال مغرب میں تھا، خطرناک اور تنگ تھا، لیکن شینا کا خیال تھا کہ کشتی اس راستے سے گزر سکے گی۔ اس نے لہروں کے بارے میں بڑی ذہانت سے نقشہ کھینچا۔ وہ یہ بتانے کی کامیاب کوشش کر رہی تھی کہ وہاں اتنا پانی ہے کہ کشتی چل سکتی ہے اور راستہ ساحل سے اتنا قریب ہے کہ وہ گزرتے ہوئے کیمپ سے سامان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی دوپہر نہ ہوئی تھی کہ منوچر کی تلاش میں وہ لوگ نکل کھڑے ہوئے۔ سورج نصف النہار پر نہ ہونے کے باوجود شدید گرمی تھی اور بے تحاشا پسینہ آ رہا تھا۔ وہ چوکس حالات میں ہتھیار رکھے ہوئے محتاط انداز میں چلتے رہے۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ مسلح شاور حملہ کرنے کے لیے کہیں آس پاس ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ انہیں دیکھتے ہی وہ حملہ کر دے گا۔ دوپہر تک وہ جزیرے کے مغربی حصے کا نصف علاقہ عبور کر چکے تھے، لیکن انہیں منوچر کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ پھر اچانک ہی بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ایک ہو گئے۔ بھورے رنگ کا پانی چادروں کی طرح بہنے لگا، آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگیں اور بادل گرجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان گزر کر سمندر پر چلا گیا۔ سورج پھر چمکنے لگا اور زمین سے گرم گرم بھپکے نکلنے لگے۔ اب صرف درخت ہی ادھار کی لی ہوئی بارش کے قطرے گرا رہے تھے۔ وہ پانی جو جمع ہو گیا تھا جلد ہی زمین اور قدرتی نالوں میں جذب ہو گیا اور پرندے ایک بار پھر چہچہانے لگے۔ انہوں نے بے شمار وادیاں کھنگال ڈالیں مگر منوچر نہیں ملا، لہٰذا مایوسی انہیں گھیرنے لگی۔ آخرکار سپہر کے وقت شہروز اس نتیجے پر پہنچا کہ منوچر کو بھی یا تو قیدی بنا لیا گیا ہے یا پھر وہ مارا گیا ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نوید نے متفکر انداز میں جواب دیا، لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمیں شاہور بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا وہ اسے بھی لے گئے ہوں گے؟ ممکن ہے وہ جان بوجھ کر ہمارے سامنے نہ آیا ہو، شہروز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شہروز صاحب، نوید بہت سنجیدہ لہجے میں بولا، میں کپتان کا بہت احترام کرتا ہوں، اس کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہیں کر سکتا، لیکن ان کی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ وہ خود ہی گاؤں میں داخل ہو کر ہتھیار بھی ڈال سکتے تھے۔ شہروز کچھ نہ بولا۔ اس بارے میں کچھ کہنا مشکل بھی تھا اور آسان بھی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس چلنے کا اعلان کیا۔ ممکن ہے کہ وہ کیمپ واپس پہنچ گیا ہو، نوید نے چلتے چلتے ایک نئے خیال کا اظہار کیا۔ شہروز بھی یہ سوچنے لگا، لیکن کیمپ میں کوئی نہ تھا، نہ ہی ایسے کوئی آثار تھے کہ کوئی یہاں آیا تھا۔ وہ آرام کیے بغیر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے سہل اور آسان راستے مشکل ہو گئے تھے۔ مکھی اور مچھروں کی تعداد اچانک بڑھ گئی تھی۔ بلند مقامات جو پہلے خشک تھے اب دلدل ہو گئے تھے۔ وہاں گھڑے پڑ گئے تھے جن کی وجہ سے مشکل سفر ہو گیا تھا۔ وقت بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ شہروز کو احساس تھا کہ اب دن کی روشنی ختم ہونے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ وہ اس پہاڑی تک پہنچ گئے تھے جہاں سے شہروز نے پہلی بار گاؤں اور کشتی کا جائزہ لیا تھا۔
تم شینا کے ساتھ یہیں رہو، شہروز نے انوار سے کہا اور خود نوید کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ جھپٹنے کا وقت شروع ہو چکا تھا، لیکن انہیں ریت پر بنے ہوئے مکانات اور ناریل کے درخت نظر آ رہے تھے۔ ہاں، سب کچھ نظر آ رہا تھا، بس کشتی غائب تھی۔ اوہ، کیا وہ چلے گئے؟ نوید نے ایک طویل سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، شہروز کا افسوس ملنے گیا۔ نوید، تم یہیں ٹھہرو، آس پاس نظر رکھو، میں شینا کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ کوئی چیز دل میں کھٹک رہی ہے؟ شینا سے متعلق نوید نے پوچھا۔ ہاں، مگر تمہیں یہ احساس کس طرح ہوا؟ وہ یہاں آتے ہوئے کچھ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ ہاں، ممکن ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہماری منصوبہ بندی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ خدا جانے، نوید نے کہا، اور شہروز جواب دیے بغیر تیزی سے شینا کے پاس پہنچ گیا۔ شینا اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ اس سے قبل وہ اسے پوری طرح سمجھاتا وہ گھاس کا تنکا ہاتھ میں لے کر انگلیوں سے مسلنے لگی۔ اس کے اس رد عمل پر شہروز کو طیش آ گیا۔ اس کو اس وجہ سے بھی غصہ آ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں زیادہ اندھیرا ہو گیا، گاؤں سے جلی ہوئی لکڑیوں کی بو آ رہی تھی۔ جو ہی شینا کو اس بو کا احساس ہوا، وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ انوار، تم نوید کے پاس جاؤ، شہروز نے غصیلے انداز میں حکم دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ لڑکی میری زبان یا میں اس کی بولی سمجھ پاتا۔ بات صرف ایک کشتی کی نہیں، کئی کشتیوں کی تھی جو سب کی سب غائب تھیں۔ پھر ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے گاؤں کی آبادی میں اچانک اضافہ ہو گیا اور یہ گاؤں والے بھی اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ سب سوچ کر غصے سے بے حال ہو گیا۔ اس نے شینا کو بال پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ میں سمجھ گیا، وہ گھبرایا، میں سمجھ گیا کہ تمام کشتیاں کیسے ہٹا دی گئی ہیں۔ اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ رہی ہے یا نہیں۔ وہ تو بس غصے میں بولے چلا جا رہا تھا۔ کالی چڑیل، تو نے انہیں بتا دیا کہ ہم ایک کشتی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے تمام کشتیاں چھپا دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شینا کے بال چھوڑ کر ایک تھپڑ بھی مارا۔ شینا نے حیرت زدہ انداز میں ایک چیخ تو ضرور ماری، لیکن خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اب میں یہ سمجھ چکا ہوں، تو فرار ہونے کے بعد واپس کیوں آئی تھی؟ شہروز ہنکارا۔ تو نے فرار ہو کر انہیں ہمارے منصوبے کے بارے میں بتایا اور پھر کھانے کے بہانے واپس آ گئی۔ ایک اور تھپڑ شینا کے دائیں گال پر لگا، لیکن شینا نے اس بار کوئی احتجاج نہیں کیا۔ گھاس کا رس اب اس کی انگلیوں سے ٹپک رہا تھا۔ شہروز پستول نکال کر چند قدم پیچھے چلا گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ بہرحال کانپ رہا تھا، لیکن غصہ ختم ہو چکا تھا اور پستول بھاری لگ رہا تھا۔ لبلبی پر انگلی پہنچ گئی۔ شینا نے سب کچھ دیکھا، لیکن بھاگنے کے بجائے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ نیم وا تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر اس کے دونوں ساتھی دوڑ کر آئیں گے، اور کیا وہ ان سے یہ کہے گا کہ اس نے شینا کی غداری کا الزام میں ہلاک کر دیا ہے؟ شینا نے انگلیوں سے گھاس جھٹک دی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر خاموش تھیں، اور یہ خاموش آنکھیں پستول پر جمی ہوئی تھیں۔ شہروز صاحب، اسے بہت دور سے انوار کی آواز سنائی دی۔ شہروز سوچنے لگا، انوار کی آمد سے قبل ہی شینا کو ختم کر دے اور پھر انوار کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے اسے نوید کو لانے کی خاطر واپس بھیج دے۔ شہروز صاحب، نوید کا کہنا ہے کہ آپ، لیکن اسی لمحے اس کی نظریں پستول اور شینا پر پڑ گئیں۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انور نے بوکھلا کر چھلانگ لگائی اور اس کے اس ہاتھ کو جھٹکا دیا جس میں پستول تھا۔ شہروز نے غرا کر انوار کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ بھاگ جاؤ لڑکے، دفع ہو جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے انوار کو شینا پر اچھال دیا۔ دونوں ایک ساتھ گرے، ایک ساتھ چیخے، مگر انوار اب نوید کی آواز بھی دے رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر نوید بھاگا ہوا آیا اور انوار اٹھتے ہی ایک بار پھر شہروز سے لپٹ گیا۔ نوید نے دونوں کو الگ الگ کیا اور پھر شینا کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں شینا نہ تھی۔ کیمپ سے فرار ہوتے وقت منوچر کو یقین تھا کہ جنگلیوں نے شہروز، شینا، انوار اور نوید کو ہلاک کر دیا ہے اور صرف وہی بچا ہے۔ جہاں تک شاہبر کا تعلق تھا، وہ اسے کیمپ سے بے دخل کیے جانے کے بعد ہی بھول گیا تھا۔ اختر کی موت بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ سب مر چکے تھے اور وہ تنہا تھا۔ اب میں آخری ہوں، نوجوان مارے گئے اور میں بوڑھا بچ گیا، اس نے کہکھا لگایا۔ لیکن پھر جو ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ جزیرہ آدم خوروں سے بھرا ہوا ہے، تو اسے خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے درخت کے ایک تنے سے ٹیک لگا لی۔ سوتے سوتے ہی شام ہو گئی اور درجہ حرارت گرنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً ہی شہروز کو آواز دی، کشتی کے خادم کو پکارا، پھر عملے کو گالیاں دیتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا، جہاں بھی وہ کسی کشتی والے کو آواز دے رہا تھا۔ بہرحال رات ہوتے ہوتے وہ کسی حد تک حقائق کی دنیا میں واپس آ گیا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ پانی اور خوراک کے بغیر اکیلا ہے۔ سر جھٹک کر مغرب کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ پھر ایک جگہ گرا تو اس سے اٹھا نہیں گیا۔ یہ ایک سبزہ زار تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری نیند سو گیا۔ صبح ہونے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ زخمی اور پیاسا تھا۔
سوچے سمجھے بغیر اندرونی علاقے کی سمت چل دیا۔ تب بھی اسے ایک جوہر دکھائی دیا اور خطرے کے احساس کے باوجود کہ یہ پانی پینا خطرناک ہو سکتا ہے، اس نے ڈٹ کر پانی پیا اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جوہر کے پاس بیٹھا۔ جوہر کے پاس سے چلا تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ کیمپ کی طرف جا رہا ہے یا کسی اور طرف۔ اب وہ پوری طرح تھکا ہوا تھا اور ان اونچے نیچے راستوں میں چل چل کر نڈھال ہو چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح تھک چکا تھا، لہٰذا بار بار آرام کرنے کے لیے اسے رکنا پڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ سورج کی تیز روشنی کے باعث چندھائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ساحل بہت وسیع و عریض تھا۔ اچانک ہی خالی پیٹ میں جانے والے پانی سے اسے بھاری پن کا احساس ہوا تو وہ ایک درخت کے قریب رک گیا۔ یہاں چاروں طرف قطاروں میں درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ پر وہ دو درختوں نے مل کر سائبان سا بنا لیا تھا۔ منوچر اس سائبان کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کا سر سمندر کی طرف تھا، لہٰذا ساحل اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ تب بھی ایک پرندہ ریت پر اترا۔ اس نے ریت پر چونچ ڈال کر کھانے کی کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی، اس کے بعد جھیل کی طرف پرواز کر گیا۔ یہ منوچر کے لیے غیر اہم بات تھی، لیکن اگر وہ اس پرندے کی تقلید کرتا تو ساحل پر اپنے لوگوں سے مل سکتا تھا۔ شہروز، نوید، انوار اور شینا عین اسی وقت ساحل پر اسے تلاش کر رہے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ پھر اٹھ گیا۔ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے درختوں کے نیچے اور ساحل سے دور چلنے کو ترجیح دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کیمپ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظریں ان درختوں پر پڑیں جن کے قریب گھڑا کھود کر اسلحہ دبا دیا گیا تھا، لیکن اسے یہ بات یاد نہ آئی کہ اس کا ذہن بھی کسی چیز پر گرفت نہیں کر پا رہا۔ پھر وہ وہیں ڈھہ گیا اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش ختم ہونے تک وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی لیکن وہ کیچڑ میں بار بار گرا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ نہ جانے کیوں اسے لانگ بوٹ دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، بس وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا۔ اس نے پستول بہرحال نکال لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے قریب جا کر بوٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کا اسٹرن بہت بری طرح تباہ ہو چکا تھا، تاہم باقی چیزیں سلامت تھیں۔ یہ ایک ایسی کشتی تھی جسے چند اچھے ملاح مل کر سمندر کے سفر کے قابل بنا سکتے تھے۔ شہروز، مان ہی اس نے زوردار کہکا لگایا، تم نے میری بات پر یقین کر کے موقع گوا دیا۔ خدایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فراموش نہیں کیا۔ مان اسے ایسا لگا جیسے مہذب دنیا میں پہنچنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ حضرات، اس نے اپنے خاص انداز میں کہا جس میں وہ ملاحوں سے خطاب کرتا تھا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے کشتی بھیج دی ہے۔ میں نے اس کی مرمت کی اور اس پر سفر کیا اور آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا ٹوٹے ہوئے اسٹرن پر بیٹھا۔ کھینچو دوستو، اس نے ہاتھ ہلا کر تصوراتی ملاحوں سے کہا، اور کھینچو، اور اب پتوار سنبھالو، شاباش۔ اس نے پتوار کھینچنے کی کوشش کی مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لانگ بوٹ سے زمین پر گر گیا۔ وہ بھاگ گئی، کیا ہوا تھا؟ نوید نے حیرت سے شہروز کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، شہروز نے غرا کر جواب دیا۔ آپ نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، لیکن لڑکے نے اسے بچا لیا۔ مگر کیوں؟ نوید اب بھی حیرت زدہ تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس نے ہم سے غداری کی ہے۔ تم نے دیکھا کہ وہ وہاں ایک بھی کشتی نہیں، مگر کشتیاں تو موجود ہیں۔ کیا؟ شہروز کو یوں لگا جیسے نوید نے اسے تھپڑ مار دیا ہو۔ جی ہاں، کشتیاں موجود ہیں، اور ایک اور کشتی بھی بن رہی ہے۔ میں نے انوار کو یہی کہنے کے لیے تو یہاں بھیجا تھا۔ میں کہہ ہی نہ سکا۔ انوار نے ریت جھاڑتے ہوئے بیچارگی کا احساس کیا۔ اتنا وقت ہی نہ تھا، میرے خدا۔ شہروز نے سر تھام لیا۔ میں تو بالکل ہی پاگل تھا۔ اب ہمیں لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا، انوار نے پرزور لہجے میں کہا۔ اگر ہم نے اسے تلاش نہیں کیا تو وہ اسے کھا جائیں گے۔ اسے تلاش کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا، نوید بولا۔ یہ کشتی لے کر نکل چلنا ہی مناسب ہوگا۔ وہ جو کشتی بنا رہے ہیں وہ بھی اچھی ہے، تیز رفتار بھی لگتی ہے، لیکن بہرحال رہنمائی کے لیے تو لڑکی بھی ضروری ہے۔ اسی لمحے طبل کی آواز گونجنے لگی اور شہروز کو یوں لگا جیسے اس کی جلد سوکھ کر تڑک رہی ہو۔ نوید، یہی موقع ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ تم اور انوار کشتی لے کر کیمپ تک پہنچو، میں شینا کو تلاش کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل کشتی کو سمندر میں دھکیلنے کے لیے تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اگر ہم دن کی روشنی میں کیمپ تک پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہے، وگرنہ تم انوار کے ساتھ نکل جانا۔ ہرگز نہیں، نوید اچھل پڑا۔ ممکن ہے کہ حکم ہو، میں یہ تسلیم نہیں کرتا۔ اپنا مغز استعمال کریں، اگر ہم بھی تقسیم ہو گئے تو مزید کمزور ہو جائیں گے۔ ویسے بھی میں کشتی لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس جزیرے سے دور۔ اور لڑکی کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، شہروز نے کہا۔
کچھ دیر تک سب خاموش رہے، لیکن پھر شہروز ہی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں نوید، میں اسے ضرور تلاش کروں گا، تب یہ کام ابھی شروع کر دیا جائے۔ نوید نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ اس پر نوید کی نظر ہی پہلے پڑی، بس ایک جھلک نظر آئی تھی، وہ بھاگ رہی تھی۔ نوید نے فوراً شہروز کے بازو تھام کر کہا، یہیں ٹھہریں۔ کیوں، کیا ہوا؟ لڑکی نظر آئی ہے؟ کہاں؟ شہروز کے اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اس ٹیلے پر۔ نوید نے بائیں طرف اشارہ کیا۔ تو پھر جلدی چلو۔ نہیں، آپ یہیں ٹھہریں، میں جاؤں گا۔ لیکن نوید، میں تنہا جاؤں گا جناب۔ نوید کے لہجے میں عجیب سی خود اعتمادی تھی، جس کا جواب شہروز کے پاس نہ تھا۔ اگر آپ چاہیں تو حکم سے انحراف پر واپسی پر مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا اور صرف 15 منٹ بعد ہی شینا کو لے کر واپس آ گیا۔ شہروز نے نظریں جھکا لیں اور شینا ہونٹ دبا کر شاید آنسو روکتی رہی۔ پھر شہروز اور نوید ایک بار پھر اسی پہاڑی پر لیٹ کر گاؤں کی سمت دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ اب انہیں وہاں 4 کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ مطلوبہ کشتی دوسرے نمبر پر کھڑی تھی۔ ایک کشتی ابھی مکمل ہوئی تھی اور کئی افراد اس کے گرد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں بھی تھیں۔ ان کے پاس مچھلیاں بھی ہیں؟ نوید نے پوچھا۔ ہاں، اور اس وقت یہ لوگ قدرے مختلف اور پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ الاؤ بھی زیادہ روشن ہے۔ اس گھڑے میں دیکھیں، یہ تقریبات کے لیے مخصوص تندور ہے، شہروز نے نوید کو بتایا۔ عام دنوں میں کھانا یہاں نہیں، گھروں میں پکتا ہے۔ اب انہیں لکڑیوں کے جلنے کی بو بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا نہ تھی، لہٰذا دھواں سیدھا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ شہروز اس منظر میں اتنا منہمک تھا کہ اسے انوار کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ لڑکا آپ کو بلا رہا ہے، نوید نے اسے بتایا۔ کیا بات ہے انوار؟ شہروز نے پوچھا۔ شاید شینا آپ کو بلا رہی ہے، انوار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شہروز چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا شینا کی طرف چل دیا۔ ویسے اس میں شینا کا سامنا کرنے کی اخلاقی جرت نہ تھی، کیونکہ نہ صرف شینا کو تھپڑ مار چکا تھا بلکہ اسے مارنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صرف ایک طریقہ تھا کہ وہ شینا سے سامنے جا کر گڑ گڑا کر معافی مانگے، اس کے سامنے روئے، اور جب وہ اسے معاف کر دے تو اسے سینے سے لگا لے۔ وہ اسے آتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اب بھی تھے۔ وہ شینا کی طرف آتا ہوا اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ شینا نے اس کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ کشتی کی تصویر پہلے ہی بنا چکی تھی۔ کشتی کے ساتھ ہی مچھلی کی تصویر بھی تھی۔ پھر شینا نے الاؤ نما تصویر بنا کر اسے مچھلی سے ملا دیا۔ شاید ہی ساتھ ہی یہ بھی اشارہ کیا کہ مچھلی الاؤ میں ڈالی جا رہی ہے۔ شہروز صرف اتنا سمجھ سکا کہ زیر زمین تندور میں مچھلی پکائی جائے گی۔ شینا ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا بیان نامکمل تھا۔ شہروز کو یقین تھا کہ مزید کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن خود شہروز کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جب وہ اٹھا تو اس وقت وہ زمین کھود رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ نوید نے شہروز کو آتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی، غالباً یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مچھلیاں پکا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، وہ مچھلی کے علاوہ بھی کچھ پکائیں گے، نوید نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بڑے الاؤ کو دیکھیں اور پھر سامان دیکھیں، چٹائیاں اور پیالے دیکھیں اور ان خبیثوں کو دیکھیں جو اس طرف آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اس رات آپ نے 2 غیر مقامی جنگلیوں کو قتل کیا تھا؟ تو اس رات کو بھی یہ لوگ رت جگہ کر رہے تھے اور ہمیں دھوئیں کی بو بھی محسوس ہوئی تھی۔ تندور سے ہی مان شعلے بلند ہونے لگے۔ ان کی روشنی قریب مکانوں پر لرزنے لگی۔ قریب موجود جنگلی بھی اس روشنی میں صاف نظر آنے لگے۔ بعض لوگ تندور میں مزید ایندھن جھونک رہے تھے۔ پھر اچانک ایک کشتی کی سمت سے کئی ننگ دھڑنگ عورتیں نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں مچھلیاں تھیں جو انہوں نے چٹائیوں پر ڈال دیں۔ طبل کی آواز اونچی ہونے لگی، ساتھ ہی کسی نے گیت بھی شروع کر دیا۔ میرے خدا! شہروز کانپ اٹھا۔ ان پر رحم کر خدایا! کیا یہ لوگ انہیں کھا جائیں گے؟ جی ہاں، اور شینا شاید آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی، نوید نے کہا، اور شہروز سمجھ گیا کہ شینا نے شاید خوف کی وجہ سے الاؤ کے قریب انسانی تصویریں نہیں بنائی تھیں۔ پھر سب سے پہلے جو جسم لایا گیا اسے انہوں نے دور سے ہی پہچان لیا، یہ رمزو کی لاش تھی۔ انوار، شہروز تیزی سے بولا، تم شینا کے پاس جا کر وہیں ٹھہرو۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نو عمر انوار یہ روح فرسا منظر دیکھ کر زندگی بھر کے لیے نفسیاتی مریض بن جائے۔ رمفو کی لاش سے کپڑے پھاڑ کر اتار لیے گئے، صرف جوتے رہنے دیے گئے۔ لاش پھول چکی تھی۔ اب جنگلی لاش کے ارد گرد جھوم رہے تھے اور یارک تندور کے قریب بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی دوسرے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رمفو کے چہرے پر کوئی سیال مادہ ڈالا گیا۔ پھر 4 افراد نے لاش کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسے اٹھایا اور یارک کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی تندور میں مزید لکڑیاں ڈال دی گئیں۔ پھر ایک بہت بڑا پیالہ لایا گیا تو عورتوں نے جڑوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ پیالے میں مشروب بننے لگا۔
रम्फू को लाने वाले ने यॉर्क के इशारे पर रम्फू की लाश को बिठाकर उसके हाथ उसके घुटनों पर बांध दिए। फिर वो उसकी तरफ इशारा करके हंसने लगे, लेकिन लाश एक ही लम्हे बाद एक तरफ गिर गई। उसके बाद ज़ोरदार कहकहे बुलंद हुए और खुद यॉर्क भी हंसने लगा। एक शख्स तंदूर से मशल जलाकर भागा हुआ आया और उसने मशल रम्फू की पीठ से लगा दी। अब वो खबीस गोश्त जलने की बू से बदमस्त हो रहे थे। उन्होंने लाश की बेहुरमती करने में कोई कसर ना उठा रखी। फिर 1 दर्जन से ज़्यादा औरतें आ गईं। उनमें से एक बहुत बूढ़ी थी और एक बचपन की हदूद में थी। उन्होंने लाश के सामने फहश तरीन रक्स करने शुरू कर दिए और तबल की थाप और गीत की लय पर रक्स कर रही थीं। वो खुद भी गा रही थीं, उसके साथ ही मर्दों का जोश भी बढ़ने लगा और कई और मशलें रम्फू के जिस्म को छूने लगीं। फिर एक शख्स तलवार नुमा खंजर ले आया। ये वही शख्स था जिसके ज़िम्मे सर कलम करना था। उसने रम्फू के बाल पकड़कर गर्दन पर खंजर की धार आजमाई और बड़ी एहतियात से गर्दन काट रहा था। चंद लम्हों बाद उसने खंजर एक तरफ रखकर राजू का सर दोनों हाथों में लेकर घुमाया तो सर जिस्म से अलग हो गया। सर अलग होते ही वहशियाना नारे लगने लगे और सर बुलंद होते ही औरतों का रक्स और तेज हो गया। यॉर्क ने चीख कर कुछ कहा तो सर तंदूर में डाल दिया गया। रम्फू के बालों ने फौरन आग पकड़ ली। चंद ही मिनट बाद एक शख्स ने नोकीली सलाख से सर निकाल कर यॉर्क को पेश किया। यॉर्क ने हाथ हिलाया और फिर कई अफराद चाकू लेकर राजू के जिस्म पर झुक गए। वो उसकी टांगें, हाथ और दूसरे हिस्से अलग कर रहे थे। ये इंसान नहीं है, खुदा की कसम ये इंसान नहीं है, नवीद ने गसीले अंदाज में कहा, लेकिन लहजा धीमा रखा। चलो यहाँ से हट जाओ, शहरोज़ ने भारी दिल के साथ कहा और फिर वो अनवार और शीना के पास चले आए। आप कश्ती हासिल करने के लिए कब चला जाए? नवीद ने मौजू बदलने की खातिर पूछा। निस्फ शब के करीब, शहरोज़ ने जवाब दिया। जब इन खबीसों के पेट भर जाएंगे और ये लंबी तान कर सो जाएंगे, वही हमारे लिए बेहतरीन वक्त होगा। मेरा ख्याल है हम निस्फ शब के बाद ही कार्रवाई शुरू करें ताकि उस वक्त हर तरफ सन्नाटा हो और लोग सो चुके हों। नवीद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम सुबह होने से पहले इस जजीरे से दूर निकल जाएं। शहरोज़ ने जवाब दिया। रास्ते में हमें कैंप से सामान भी तो लेना है। मुमकिन हद तक कप्तान का इंतज़ार करना। ये कहते हुए शहरोज़ अपनी जगह से उठ गया। वो अनवार की तरफ देख रहा था। बेटे, खौफसदा मत होना, हम सब कोशिश कर रहे हैं। वो कामयाबी हो सकती है और नाकामी की सूरत में हमें तो ये इत्मीनान होगा कि हम बुज़दिलों की मौत नहीं मरे। फिर वो नवीद की तरफ पलट गया। तुम उकबी हिस्से से चलो, तुम्हारे बाद अनवार, फिर मैं और बाद में शीना आएंगे। अब वही हमारी रहनुमाई करेगी। और हाँ, अगर कोई इक्का दुक्का शख्स हमला करे तो ये चाकू इस्तेमाल करना, ये खामोशी से काम कर जाएगा। पहाड़ी से उतरकर शीना बाई तरफ चल दी ताकि वो इस रास्ते पर आगे जो बहाव की तरफ ले जाता था। तो उन्होंने बहाव पार ना किया था बल्कि किनारे के साथ बाईं तरफ चलने लगे। जल्दी उन्हें समंदर की घनघर सुनाई देने लगी। फिर लहरों की आवाज़ आई। शीना ने अपनी रफ्तार कम कर दी और चंद ही लम्हों बाद उन्होंने दरख्तों में हल्की सी रोशनी देखी। शीना ठटक कर रह गई। उसने शहरोज़ को रोशनी की तरफ मुतवज्जे किया। शहरोज़ शीना के करीब आ गया और उसकी इस बात समझ लेने की कोशिश करने लगा। वो सिर्फ मकान समझा। फिर शीना कुछ कहे बगैर एक तरफ चले गई। क्या हुआ जनाब? नवीद ने बैठी हुई आवाज़ में पूछा। मेरा ख्याल है कि वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेने गई है। ओह, पता नहीं कितनी देर लगेगी, नवीद ने मुतफक्राना अंदाज में कहा। 10 मिनट तक वहीं खड़े मच्छरों से लड़ते भिड़ते रहे। शीना अचानक ही एक तरफ से नमूदार हुई और इशारों से उन्हें समझाया कि अब साहिल की तरफ जाने के लिए पहाड़ी के दामन में वाक़या खाने पीने की जगह वाला रास्ता इख्तियार करना होगा। क्या और कोई रास्ता नहीं? नवीद ने शहरोज़ से पूछा। शीना जिस तरह समझा रही है इससे तो नहीं लगता, शहरोज़ ने जवाब दिया। जल्द ही वो चंद मकानों के सामने पहुंच गए। उनके बाएं तरफ टीला था जिसे पर इक्के दुक्के दरख्त नजर आ रहे थे। उसके बाद मजीद कई मकान सामने आए जिनके उकब में तंदूर की रोशनी नजर आ रही थी। अब कभी कभार किसी बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। वो टीले के नीचे चले आया और जो ही बावर्ची खाने में से एक पर शीना की नज़र पड़ी वो रुक गई। उसके सामने एक ही किस्म के 6 बावर्ची खाने थे। 100 फुट दूर उनके सामने घास का नामो निशान तक ना था। एक ही किस्म के बावर्ची खाने में सामने वाली कतार के मकान बज़ाहिर वैरान लग रहे थे। एक बावर्ची खाने से रोशनी आ रही थी। नवीद ने शहरोज़ के कान में सरगोशी की। वहाँ शायद आग जल रही है। मुमकिन है इन्होंने एक तंदूर कोयलों के लिए जला रखा हो, शहरोज़ ने जवाब दिया। अभी शहरोज़ आगे बढ़ने का इशारा करने ही वाला था कि शीना ने उसका हाथ थाम लिया। तीसरे मकान के सामने किसी की नकलो हरकत नजर आई। फिर इस मकान से एक कहकहे की आवाज़ आई। ये कहकहा बहुत अजीब था, मानी से भरा हुआ। शहरोज़ के आसाब कशीदा हो गए।
نوید ہونٹ دبا کر رہ گیا اور اس نے چاقو پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر اچانک ہی اس مکان سے ایک لڑکی نمودار ہوئی، باہر نکل کر چاندنی میں چلی گئی اور کچھ لمحے تک اس کا رخ انہی کی طرف رہا، اور شہروز ایک لمحے تک ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ لڑکی نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ ماکودہ، شینا نے سرگوشی کی۔ شاید اس لڑکی کا نام تھا۔ ماکودہ اچانک مکان کی طرف پلٹ گئی اور اس کے ہاتھ میں ایک لنگوٹ تھا جسے وہ شاید اپنے گرد لپیٹ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مکان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ کہا، ویسا ہی کہا لگایا۔ شینا ہنکا بڑھ کر رہ گئی۔ تب ہی مکان سے ایک شخص نکلا، لڑکی نے اسے قریب آنے دیا، پھر آگے بڑھ گئی۔ مرد اس کے پیچھے پیچھے بڑھ گیا۔ انہوں نے مرد اور عورت کو دور جانے دیا، پھر ٹیلے کی طرف خود جھاڑیوں کی آڑ لے کر اسے آگے بڑھنے لگے۔ جب وہ پہلے مکان کے قریب پہنچے تو شینا انہیں لے کر اندر آ گئی۔ وہ انہیں اشارہ کر کے ساتھ والی کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ساحل کی طرف دیکھا، اندر بجھی ہوئی راکھ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شینا نے شہروز کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ دوسری طرف سے آگے بڑھ کر وہ جھاڑی کی اوٹ لے کر دوڑنے لگی اور دوسرے مکان تک پہنچ گئے جہاں گاؤں سے آنے والے آوازیں زیادہ بلند تھیں۔ شہروز شینا کے ساتھ کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ اگلا مکان وہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے شعلے لہرائے اور سامنے والے مکان کی دیواروں کو روشن کر گئے۔ یہ مکان 100 فٹ دور تھا اور شینا اس کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ ہمیں اس مکان میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ شہروز نے نوید اور انوار سے کہا، تم دوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ انوار۔ بالکل جناب۔ انوار شہروز کے بالکل پیچھے تھا۔ پھر چاروں بھاگ نکلے، مگر اچانک ہی ان کی نظر ایک جنگلی پر پڑی۔ وہ 2 مکانوں کے بیچ سے نکلا۔ دراز قامت اور مضبوط شخص کو شہروز اور شینا نے ایک ہی وقت میں دیکھا تھا۔ اب تندور والے مکان میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شینا کے بعد شہروز بھی اسی مکان میں داخل ہو گیا اور اس کے 2 گز پیچھے انوار اور نوید تھے۔ کیا اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا ہے؟ شہروز نے سرگوشی کی۔ ہاں، اور مجھے تو بہت گھور کر دیکھا، نوید نے جواب دیا۔ شہروز نے سوراخ سے جھانکا تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ بھی انہیں دیکھ چکا ہے، کیونکہ وہ غیر یقینی انداز میں مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ نوید، شہروز نے جنگلی پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، تم یہیں رہو گے، اور انوار تم میرے پیچھے رہو، وہ آ رہا ہے، تم تیار رہنا نوید۔ بالکل۔ چاقو اس کے دائیں ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ ادھر شینا نے بھی آگے بڑھ کر ایک لکڑی اٹھا لی۔ اگر وہ اس سوراخ کے قریب آ گیا تو ہم دیکھ لیں گے۔ نوید، لہٰذا بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی چیخ بھی نہ نکلنے پائے۔ شہروز جھک گیا اور نوید کی طرف دیکھنے لگا تاکہ جنگلی کی ان کے قریب آئے تو نوید اسے اشارہ کر دے۔ یہاں تک اندر آنے کی کھانے کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور دھواں چھت تک بھرا ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی نوید کے عضلات پھڑکنے لگے اور وہ پرعزم انداز میں ان کی طرف آ رہا تھا۔ ان کی توجہ ایک دوسرے کی طرف تھی۔